الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم، اما بعد۔ باب الثانی، کامیاب معلم کے اوصاف۔ تعلیم و تربیت کا عمل ایک بڑا ہی مقدس اہمیت کا حامل اور مشکل عمل ہے۔ اس کو نتیجہ خیز اور صحیح طریقے پر انجام دینے اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے معلم کے اندر چند اوصاف کا پایا جانا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اخلاص۔ ایک کامیاب معلم کے لیے سب سے پہلا اور ضروری وصف یہ ہے کہ وہ اپنے تدریس و تعلیم کے عمل میں مخلص ہو اور اس کا اس عمل سے مقصد حصول رضائے الہی، احیاء و علوم و کتاب و سنت شریعت اسلامیہ کے نشر و اشاعت، اصلاح معاشرہ اور لوگوں کو شرک اور کفر اور بدعات و خرافات سے نکال کر کتاب و سنت کی شاہراہ اور توحید و ہدایت کے صراط مستقیم پر لگانا ہو۔ اس مقصد سے کوئی دنیاوی غرض، حصول مال، دولت و جاہ و منصب، معاصرین پر فوقیت، شہرت، طلباء اور عوام کی بھیڑ جمع کرنا اور دوسرے علماء کو شکست دے کر انہیں خاموش کرنا وغیرہ نہ ہو۔ اس لیے کہ تعلیم و تعلم ایک عبادت ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ما اجتمع قوم فی بیت فی بیوت اللہ، رواہ مسلم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے عبادت کی صحت اور قبولیت کے لیے اخلاص اور صحیح نیت شرط ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس حال میں کہ وہ اسی کے لیے اطاعت کو خالص کر دینے والے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما الامر ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله وما كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرة الى ما ہاجر الیہ، متفق علیہ، صحیح البخاری۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے اس کی نیت کے مطابق اجر ہے۔ چنانچہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا سبب ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول یا کسی خاتون سے شادی کے لیے ہے، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اور جب ہجرت جیسا عمل جس میں آدمی اپنے گھر بار اور اعزاء و اقارب کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، بغیر سچی نیت کے عند اللہ مقبول اور مفید نہیں، تو تعلیم و تدریس کا عمل بغیر اخلاص کے کیسے مقبول ہو اور رضا الہی کا معجب ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ بہت سے دوسرے مؤلفین نے اسی حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا ہے، اور اس سے ان کا مقصد اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو منتبہ کرنا ہے کہ وہ اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں، اور پڑھنے پڑھانے کا مقصد رضا الہی اور اعلاء کلمت اللہ کو منا لے، کیونکہ اگر نیت درست نہیں تو یہ پڑھنا پڑھانا بیکار ہے، بلکہ وبال جان ہے اور آخرت میں عذاب الہی کا معجب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله عز وجل
لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا في الدنيا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أحمد أبو داود وابن ماجه وصحح الحاكم والذهبي وقال العراقي جيد وقال الألباني اسناد صحیح. انظر مشکات صفحہ نمبر 70 پر 8. جس نے کوئی علم جس سے اللہ کی رضامندی مطلوب ہوتی ہے وہ دنیاوی فائدے کی حاصل کیا تو اس کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفهاء او يصرف به وجوه الناس الیہ ادخله اللہ النار. رواه الترمذی وقال غریب وقال الالبانی لیکن یشہد له الحدیثان بعد. انظر مشکات صفحہ نمبر 70 پر 7. جو شخص اس واسطے علم حاصل کرتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے علماء پر فخر کرے یا ان پڑھ اور کم سمجھ لوگوں سے جھگڑا کرے یا لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. میرے بھائی اسی کے متعلق مسلم کی ایک روایت طویل حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے قیامت کے دن جس شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا جس کو لایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں کی یاد دلائے گا. وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تو نے اس سلسلے میں کیا عمل کیا. تو کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے غلط کہا. تو نے اس لیے جنگ کی تھی تاکہ تجھے بہادر کہا جائے اور تجھے یہ کہا گیا. پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو تعلیم دی اور قرآن پڑھا. اس کو بھی لایا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اسے بتائے گا جن کا اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے اس کے بارے میں کیا عمل کیا. وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کذب بیانی کی ہے یعنی تو جھوٹ بول رہا ہے. تو نے علم اس لیے سکھاتا تھا تاکہ تجھے عالم اور قاری کہا جائے اور لوگوں نے تجھے کہا لوگوں سے تو تعریف حاصل کر لیا. اس کے بارے میں بھی حکم ہوا کہ وہ منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسرا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے ہر قسم کے مال و متاع سے نوازا. اس کو بھی لایا جائے گا اس کے سامنے بھی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے گا. وہ اس کو بھی لایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس مال سے کیا عمل کیا. وہ عرض کرے گا مولا میں نے کوئی راہ نہ چھوڑی جہاں تیری رضا کے لیے مال خرچ نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کس بیانی کی ہے یعنی جھوٹ بول رہا ہے. تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے تجھے سخاوت کرنے والا کہا جائے. اور کہا گیا کہ پھر اس کے بارے میں بھی حکم کر دیا جائے گا اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. عمل کرنے کے باوجود دکھاوا ریاکاری نام و نمود کے لیے جو علم حاصل کر کے علم سکھایا جاتا ہے لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے تعریفیں حاصل کرنے کے لیے اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اے معلمین اللہ سے ڈریے نیک اخلاص کے ساتھ نیت کے ساتھ طلباء کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ان کو علم پہنچائیے. اس واسطے اساتذہ اور معلم کو سب سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے. ان کا یہ عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے اور تنخواہ اور دیگر مراد کو اصل مقصد ہرگز نہیں بنانا چاہیے. سب ثانوی چیزیں ہیں اور انہیں ثانوی درجہ ہی میں رکھنا چاہیے ورنہ آخرت میں ساری محنت رائے گاہ چلی جائے گی اور بڑے
بھیانک انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اعاذنا اللہ من ہذه اللیلۃ والخسارہ۔ دوسرا، طلباء کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کا حریص ہونا چاہیے۔ استاذ کو اپنے طلباء اور طالبات کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کا بہت حریص ہونا چاہیے۔ ان کی تعلیم و ترقی اور اصلاح کے لیے جو خود بھی خوب محنت کرنی چاہیے اور ان سے بھی خوب محنت کرانی چاہیے۔ اگر ان کے اندر کوتاہی اور غفلت دیکھے تو انہیں بار بار نصیحت کرے، اچھی طرح نصیحت کرے، سمجھائے، علم کی اہمیت و فضیلت بتائے، ان کی کامیابی اور ہدایت کے لیے دعائیں کرے، اور اس کی محنت اور جد و جہد کے باوجود کوئی طالب علم راہ راست پر نہیں آتا تو اسے اس پر غم اور افسوس ہو۔ ایک استاد کو اپنے طلباء کی تعلیم و تربیت کی ہر وقت فکر رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم انسانیت تھے اور جن کی زندگی تمام اساتذہ اور معلمات کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، آپ کو اپنی امت کی اصلاح و ہدایت کی اس قدر فکر تھی کہ شب و روز اس کے لیے محنت کرتے، ہر طرح سے انہیں سمجھاتے، قربانیاں دیتے، تکلیفیں برداشت کرتے، پھر بھی جب وہ راہ راست پر نہیں آتے اور ایمان اور رشد و ہدایت کی راہ اور صراط مستقیم پر نہیں چلتے تو آپ کو ایسا غم ہوتا کہ لگتا کہ اس کی وجہ سے آپ اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خطاب کر کے فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 6۔ لگتا ہے اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس واسطے اسوہ نبی کے مطابق اساتذہ اور معلمات کو بھی اپنے تلامذہ کی تعلیم و تربیت کے لیے بھرپور محنت اور جد و جہد کرنی چاہیے۔ طلبہ کو خوب شوق اور جذبے سے پڑھانا چاہیے اور کلاس میں ٹائم پاس نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات، تعلیم و تدریس سے دلچسپی۔ کسی بھی عمل میں کامیابی کے لیے اس کا شوق اور دلچسپی ہے۔ دلچسپی سے انجام دینا ضروری ہے۔ اگر کسی کام سے دلچسپی نہ ہو، اسے بالبادل ناخواستہ انجام دیا جائے تو پھر اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اور جو شخص بھی کسی کام کو اپنے دل کی آمدگی اور ہنسی خوشی سے انجام نہیں دے گا اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس واسطے تعلیم و تربیت کے عمل میں کامیابی کے لیے بھی اس سے دلچسپی ہونا اور شوق اور رغبت سے انجام دینا ضروری ہے۔ اور کسی بھی استاذ اور معلمہ کو تربیت و تعلیم کا پیشہ اختیار کرنے سے قبل یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ اس کے اندر اس کے لیے رغبت اور خواہش ہے یا نہیں، اور اس کام کو پورے شوق اور ذوق دلچسپی سے انجام دے سکتا یا نہیں۔ اگر اس کے اندر اس کا شوق اور قلبی رجحان و میلان ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس خاردار و دشوار گزار راوی دشوار وادی میں اسے ختم نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو تعلیم و تدریس سے دلچسپی نہیں ہوتی مگر کسی کے دباؤ کی وجہ سے تدریس کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پوری جرأت سے اس حقیقت کا اعتراف اور اظہار کر کے اس پیشے کو ترک کر دے اور جس کام سے دلچسپی ہو اس کو اختیار کر لے۔ بعض لوگ کوئی کام نہ ملنے کی وجہ سے کسی مدرسے میں پڑھانے لگتے ہیں، بچوں کو محنت سے نہیں پڑھاتے بلکہ وقت گزاری کرتے ہیں۔ ایسے بھی اساتذہ ہیں مدارسوں میں، اور دوسرا کام تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی دوسرا کام مل جاتا ہے مدرسہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ تعلیم اور طلباء پر بڑا ظلم ہے۔ عند اللہ جو عوام دہ ہوں گے، مدرسے کے ذمہ داروں کو بھی ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، ایسے اساتذہ سے ہوشیار رہنا چاہیے جو ذمہ داران مدارس ایسے لوگوں کو کم تنخواہ کی بنا پر تلاش کرتے ہیں۔ وہ بھی بہت بڑی غلطی کا شکار ہے، انہیں اس سے اعتراض کرنا چاہیے، ورنہ وہ بھی عند اللہ مسئول ہوں گے۔ وضع خطا، صفائی ستھرائی اور اخلاق وغیرہ میں ثانی مثالی ہونا چاہیے۔ اساتذہ کو شکل و صورت، وضع خطا، لباس، صفائی ستھرائی، اخلاق و محبت، وعدہ وفائی، کلاس میں حاضری
روزہ، نماز، وقت کی پابندی اور دیگر تمام ذمہ داریوں اور فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں اپنے آپ کو مثال بنا کر رکھنا چاہیے، اس واسطے کہ طلباء طلبات ان کو اپنے لیے اسوہ نمونہ اور آئیڈل بناتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور جتنا اعتماد انہیں اپنے اس اساتذہ اور معلمات پر ہوتا ہے اتنا اعتماد انہیں اپنے والدین پر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان کو علم و فضل و تقوی، پرہیزگاری، اخلاق اور حکمت و دانائی میں اعلیٰ معیاری پر سمجھتے ہیں۔ اس واسطے اساتذہ اور معلمات کو ہمیشہ اپنے منصب و مقام کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہر چیز میں طلباء و طلبات کے سامنے بہترین اسوہ پیش کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم انسانیت تھے، آپ کی حیات مبارکہ پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر نیک عمل میں دوسروں کے لیے اسوہ حسنہ تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہما جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھی اور آپ کے ظاہری اور باطنی اور خارجی اور داخلی امور اور تمام حالات سے سب سے زیادہ واقف تھی، وہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، رواہ احمد و مسلم و ابو داؤد۔ آپ کا اخلاق اور آپ کی سیرت قرآن کریم کی جیتی جاگتی تصویر تھی، چنانچہ اگر آپ نے عبادت کا حکم دیا تو آپ کا حال یہ تھا کہ عبادت الہی کے لیے اتنی محنت کرتے اور راتوں کو اتنی دیر تک نمازیں پڑھتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا، اور آپ سے کہا جاتا کہ آپ کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر آپ اس قدر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، متفق علیہ کی روایت ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ کے وجود سخا کا یہ عالم تھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بقول آپ سے جب بھی کوئی چیز طلب کی گئی، آپ کی زبان مبارک سے کسی نے لفظ نہ نہیں سنا۔ ایک بار ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی بکریاں عطا فرمائی کہ اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا، لوگو اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر فخر و فاخر کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صفحہ نمبر 30، کتاب الفضائل، باب ما سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقط فقال لا وکثرت عطاء۔ آپ کے زہد و خنات کی عادت تھی کہ چٹائی پر سوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ان کے نشانات بن جاتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک بچھونا تیار کر دیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر بچھا لیا کریں۔ آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میرا تو بس اتنا ہی تعلق ہے جیسے کوئی مسافر ایک پیڑ کے نیچے سستانے کے لیے کچھ دیر بیٹھے اور پھر وہاں سے چل دیے۔ رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث حسن اور صحیح۔ فخر و فاخہ پر صبر کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اپنے فخر و فاخے کی شکایت کی اور کرتا اٹھا کر پیٹ پر باندھا ہوا تھا دکھایا اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے شدت بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے چادر ہٹائی تو شکایت کرنے والے صحابی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر ایک کے بجائے 2 پتھر باندھ رکھے۔ اللہ اکبر! پھر وہ بھی صبر و رضا کا پیکر بن گیا۔ رواہ ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پر توکل اور اطمینان اور صلح
حوصلے کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ غزوہ سے واپسی میں ایک منزل پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو آرام کرنے کا حکم دیا اور خود بھی اپنی تلوار ایک ببول کے درخت پر لٹکا کر آرام فرمانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دشمن ادھر آ نکلا، آپ کو سوتا دیکھ کر اس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر ناپاک ارادے سے اسے سونتا کہ آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ فوراً کھڑے ہو گئے۔ دشمن نے تلوار دکھاتے ہوئے کہا، من یمنعک منی، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان، بڑے اعتماد اور حوصلہ اور جرأت سے فرمایا اللہ، کہ سن کر اس کے ہاتھ پاؤں تھر تھرانے لگ گئے، کانپنے لگے اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا من یمنعک منی، بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ سن کر دشمن معافی مانگنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہ لڑنے کا عہد کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ رواہ بخاری۔ معافی اللہ کو بہت پسند ہے۔ دشمن تھا، گردن اڑانے آیا تھا، تقوی اتنا تھا، اللہ پر بھروسہ اتنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے جیسے اللہ کا نام لیا گیا، یا اللہ کے نام پر لوگ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ پھر کبھی غلطی نہیں کریں گے، وعدے پر وعدہ، پھر غلطیوں پر غلطیاں، پھر معافی پہ معافی۔ یہاں دیکھو، ایک اللہ کا نام لینے کے بعد اس دشمن نے معافی مانگ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرمایا۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و ریاضت، جود و سخا، صدق و صفا، امانت و دیانت، جرأت و شجاعت، زہد و تقوی، صبر و ضبط، اخلاق و محبت، وعدہ، وفائی اور غیر وغیرہ ہر چیز میں لوگوں کے لیے اسوہ نمونہ تھے۔ میرے بھائی، میرے دوست، آپ کو بھی چاہیے کہ اسوہ نمونہ کا مظاہرہ پیش کریں۔ انشاءاللہ باقی کی باتیں اور بھی ہیں اسی تعلق سے، معلمین کے لیے، اساتذہ کے لیے۔ انشاءاللہ کل بعد نماز فجر آپ کے سامنے بہت سی باتیں رکھی جائیں گی۔ جتنی باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق تھی، اور اسے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ بچوں کو تعلیم دیں، تاکہ وہ آنے والی نسل کو اپنے تعلیم سے آراستہ کرے، نسل در نسل یہ سلسلہ چلتے رہے، تاکہ ثواب جاریہ آپ کو بھی ملے اور نسل در ثواب جاریہ چلتا رہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلائیں، شرک اور بدعت سے بیزاری کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ پوشیدہ ظاہری طور پر جو بھی گناہ ہم لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں، اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں خبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، خبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، خبر کی تاریکی کو روشنیوں میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔